السلام علیکم۔ اسلامک ممالک اور اسرائیل کے درمیان تجارتی تعلقات پر تفصیلات۔ اس وقت پوری دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلمان سڑکوں پر اتر آئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی بھی سڑکوں پر اتر کر احتجاج درج کرا رہی ہے۔ یورپ، امریکہ، ایشیا اور افریقہ تک لاکھوں افراد نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر #فری فلسطین اور #بائیکاٹ اسرائیل جیسے ہیشٹیگ لگا کر ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ عوامی دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، عوام مظاہرے کر رہی، دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ وہ ممالک جو خود کو مسلم ممالک کہتے ہیں، جن کے حکمران مسلمان کہلاتے ہیں، انہوں نے نہ صرف اسرائیل سے اپنے تعلقات قائم رکھے ہیں بلکہ ان تعلقات کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں سب سے آگے کون سا ملک ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے متحدہ عرب امارات، جسے UAE کہا جاتا ہے اور جس میں دبئی وغیرہ شامل ہے۔ یہاں کے حکمران اس حد تک غافل ہیں کہ انہوں نے اسرائیل سے نہ صرف تعلقات برقرار رکھے ہیں بلکہ ان تجارتی تعلقات کو اور بھی مضبوط کیا ہے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، اپنی عیش پرستی اور دنیاوی آرام طلبی۔ انہیں نہ اس بات سے کوئی مطلب ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، نہ انہیں کوئی دکھ ہے، نہ ہی کوئی ہمدردی۔ بس یہ خود بھی خوش رہیں اور یہودیوں کو بھی خوش رکھیں، یہی ان کی کوشش ہے۔ سال 2022 اور 2023 کے بعد اسرائیل سے تجارتی تعلقات کا حوالہ دیں تو یہ تجارت $3 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ آپ اس رقم کو بھارتی کرنسی میں تبدیل کریں تو حیرت ہوگی کہ کتنی بڑی تعداد ہے۔ متحدہ عرب امارات دراصل 7 ریاستوں پر مشتمل ایک ملک ہے، جس میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، القوین، راس الخیمہ اور فجیرہ۔ ان 7 ریاستوں کے حکمران مسلمان ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کس طرح کے ہیں سنیے۔ سن 2022 سے اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہونا شروع ہوئے۔ اس کے بعد سے متحدہ عرب امارات اسرائیل کو بہت سی چیزیں سپلائی کرتا ہے۔ اس میں سب سے اہم ہیں پیٹرولیم پروڈکٹ جیسے کچا تیل اور ایلومینیم سے بنی ہوئی مختلف چیزیں۔ یہ ساری چیزیں UAE سے اسرائیل کو بھیجی جاتی ہیں۔ کھانے کا سامان یعنی کھانے کی چیزیں بھی متحدہ عرب امارات سے ہی بھیجی جاتی ہیں، جیسے کہ کھجور، چاول اور بیکری کا سامان، یہ سب وہیں سے بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح خوشبوئیں جیسے عطر وغیرہ یہ سب دبئی وغیرہ سے آتے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسرائیل میں بھی بھاری سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، یعنی اپنے پیسے اسرائیل کے اندر کئی کمپنیوں میں انویسٹ کیے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ایئر لائنز وہاں چل رہی ہے اس میں بھی انہوں نے نویش کر رکھا ہے۔ جس طرح سے UAE سے اسرائیل سامان بھیجا جاتا ہے، اسی طرح اسرائیل سے بھی UAE میں سامان منگوایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسرائیل سے منگوائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سائبر سیکیورٹی ٹیکنالوجی۔ سائبر سیکیورٹی ٹیکنالوجی سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسرائیل سے منگوائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی سائبر ٹیکنالوجی کو دنیا میں بہت ایڈوانس مانا جاتا ہے اور اسرائیلی لوگ اس چھیتر میں ماہر مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح زرعی ٹیکنالوجی یعنی ایگری ٹیک، کھیتی باڑی اور فارمنگ سے جڑی ٹیکنالوجی بھی اسرائیل سے منگوائی جاتی ہے۔ اور میڈیکل ٹیکنالوجی جیسے بایو میڈیکل اپکرن، روبوٹک سرجری سسٹم اور میڈیکل ریسرچ میں ہونے والی تکنیک بھی اسرائیل سے منگوائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ صنعتی مشینیں جیسے خود کار پرزے، الیکٹرانکس اور ہیوی مشینری کے اپکرن بھی اسرائیل سے منگوائے جاتے ہیں۔ سافٹ ویئر اور IT سروسز، ہیلتھ کیئر اور دوا سازی کی مصنوعات بھی اسرائیل سے منگوائی جاتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنے پیچیدہ ہے۔ اگر صرف متحدہ عرب امارات جو 7 ریاستوں پر مشتمل ہے اپنے اسرائیل سے تعلقات ختم کر دے تو یقیناً اسرائیل کو بھی اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں لگتا کہ یہ حکومتیں اس کے لیے تیار ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے ملک کی، بحرین کی۔ بحرین میں جو حکومت کر رہے ہیں انہیں تقریباً 200 سال ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ آل خلیفہ کہلاتے ہیں اور یہ تمام لوگ سنی مسلمان ہیں۔ بحرین بھی اسرائیل سے کئی چیزیں منگواتا ہے۔ اس میں سب سے اہم ہے سائبر سیکیورٹی اور نگرانی سے جڑی ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس سافٹ ویئر اور سائبر سیکیورٹی ٹولز۔ اب ذرا سوچئے جب اسرائیل ان کو یہ سسٹم بھیجتا ہوگا تو اس میں کیا کیا چیزیں چھپی ہو سکتی ہیں۔
اگر کل کوئی اسرائیل چاہے کہ ان کی جاسوسی کرے تو آسانی سے کر سکتا ہے، کیونکہ تمام سسٹم اسی نے تو بھیجے ہیں۔ جتنے بھی سائبر سیکورٹی کے نظامات ہیں وہ تمام کا تمام نظام یہیں سے فراہم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میڈیکل ٹیکنالوجی جو اسپتالوں اور طبی اداروں میں سرجری، ٹیسٹنگ مشینوں اور دیگر طبی حالات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی تمام کی تمام یہیں سے آ رہی ہیں۔ اسی طرح سافٹ ویئر کی جو خدمات ہیں وہ بھی یہیں سے لی جا رہی ہیں، اور کیش ٹیکنالوجی بھی یہیں سے لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح تعلیمی اور سائنسی اشراک یعنی ساجھیداری، یہ ساری چیزیں اسرائیل کے ساتھ مل کر ہو رہی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بحرین اسرائیل کو بیچ رہا ہے، جیسے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کچھ چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ پیٹرولیم کی چیزیں اور ایلومینیم کی مختلف چیزیں بھی یہیں سے اسرائیل کو بھیجی جا رہی ہیں۔ بینکنگ اور دوسرے شعبوں میں بھی یہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں جیسے کھجور، مچھلی وغیرہ، یہ سب بحرین اسرائیل کو بیچتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مصر۔ مصر کی عوام فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن یہاں کی حکومت کے اسرائیل کے اچھے خاصے تعلقات ہیں۔ اس سے پہلے یہاں صدر مرسی ہوا کرتے تھے، وہ اسلام پسند تھے اور ان کی حکومت بھی ویسے ہی تھی، لیکن اب عبد الفتاح سیسی کی حکومت ہے۔ اب یہ لوگ بہت سی چیزیں اسرائیل سے منگواتے ہیں، اور ان میں پہلے نمبر پر نیچرل گیس یہ لوگ اسرائیل سے منگواتے ہیں۔ اسی طرح سیکورٹی سسٹم اور سیکورٹی ٹیکنالوجی بھی اسرائیل سے آتی ہیں۔ زرعی ٹیکنالوجی بھی اسرائیل سے ہی ان کے یہاں آتی ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مصر اسرائیل کو بیچتا ہے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے اسٹیل۔ اس کے علاوہ سیمنٹ، لوہا وغیرہ بھی بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح زرعی مصنوعات، سبزیاں، پھل، چینی، چاول، یہ تمام کے تمام چیزیں مصر اسرائیل کو بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ مزدور لیبر بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر پر آتا ہے اردن۔ اردن میں عبداللہ بن حسین کی حکومت ہے۔ یہ اپنے آپ کو ہاشمی خاندان سے تعلقات رکھنے والا بتاتا ہے۔ اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حالانکہ یہاں کی عوام فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اسرائیل کے سخت خلاف ہے، لیکن حکومت کے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں۔ اب جو چیزیں یہ لوگ اسرائیل سے خریدتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے پانی۔ اردن میں پانی کی شدید قلت ہے، لہٰذا یہ لوگ بڑی تعداد میں پانی اسرائیل سے منگواتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور مشینری سے متعلق ساری چیزیں جیسے دوسرے ممالک اسرائیل سے لیتے ہیں، ویسے ہی یہ لوگ بھی اسرائیل سے لیتے ہیں۔ ریفریجریٹر اور بجلی سے متعلق دیگر سامان بھی وہیں سے منگوایا جاتا ہے۔ اسی طرح گیس انرجی بھی اسرائیل سے حاصل کی جاتی ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہ لوگ اسرائیل کو فروخت کرتے ہیں۔ اس میں اردن کی سبزیاں، پھل، زیتون، کھجور، ٹماٹر اور پھول وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ کیمیکل مواد بھی اسرائیل کو فروخت کرتے ہیں، اور بھی کئی صنعتی مصنوعات ہیں جنہیں اسرائیل کو بیچا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک اسلامی ملک کی بات کریں جس کا نام ہے آذربائیجان۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے جذبات فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن حکومت اسرائیل سے گہرے تجارتی اور سیاسی تعلقات ہیں۔ یہاں کے صدر کا نام الہام علیو ہے۔ الہام علیو ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کئی سالوں سے آذربائیجان کی سیاست پر حاوی ہیں۔ آذربائیجان بھی اسرائیل سے کئی چیزیں منگواتا ہے، اس میں سب سے اہم ہے ہتھیار، دفاعی ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، میزائل سسٹم اور سراغ رسانی یعنی انٹیلیجنس کے آلات، سائبر سیکورٹی ٹولز اور دیگر زراعتی و صنعتی ٹیکنالوجی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب زیادہ تر اسلامی ممالک ٹیکنالوجی سے متعلق سامان اسرائیل سے منگواتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل ان ملکوں کی جاسوسی نہ کرتا ہو؟ یقینی طور پر وہ ان زراعت کے ذریعے ان پر نظر رکھتا ہے۔ اب سنیے اور حیران ہو جائیے، آذربائیجان اسرائیل کو کیا فروخت کرتا ہے۔ تیل اور گیس۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل کی 40 سے لے کر 60% تک کی تیل کی ضرورتیں آذربائیجان سے پوری ہوتی ہیں۔ یعنی ایک مسلمان ملک جس کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہی ملک اسرائیل کی آدھی سے زیادہ تیل کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آذربائیجان سے اسرائیل کو یہ چیزیں بھی بھیجی جاتی ہیں: میوے، شہد، بادام اور دیگر قدرتی مصنوعات۔ اس فہرست میں ترکی بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حیرت ہو، لیکن ترکی کے بھی اسرائیل سے تجارتی تعلقات ہیں۔
اگرچہ صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بیان آتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ترکی بھی تجارت کر رہا ہے۔ بیان آتے رہے اور اب بھی آتے رہتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں ہوئے، بلکہ یہ تعلقات ہر دور میں قائم رہے۔ اگرچہ حکومتی سطح پر اسرائیل کے خلاف بیان بازی ہوتی رہتی ہے اور اب بھی ہوتی ہے، مگر تجارت کا سلسلہ کبھی رکا نہیں۔ اسرائیل سے ترکی جو چیزیں خریدتا ہے اس میں جدید ٹیکنالوجی شامل ہے، جیسے کمپیوٹر کی چپس اور الیکٹرانک ساز و سامان، یہ سب اسرائیل سے لے کر ترکی میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میڈیکل سے متعلق چیزیں، دوائیاں، کیمیکلز اور پلاسٹک کے پروڈکٹ بھی اسرائیل سے منگوائے جاتے ہیں۔ فوجی ساز و سامان جیسے ڈرون وغیرہ اور آرمی میں استعمال ہونے والی دوسری چیزیں بھی ترکی اسرائیل سے خریدتا ہے۔ اب سنیے کہ ترکی اسرائیل کو کیا کیا چیزیں بھیجتا ہے۔ ترکی سے اسرائیل کو مشینیں پرزے، الیکٹرانک اپکرن، ٹرانسپورٹ سے متعلق ساز و سامان وغیرہ وغیرہ روانہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح خوراک اور زرعی مصنوعات جیسے زیتون کا تیل اور ترکاریاں، پھل، خاص طور پر انگور اسرائیل کو بھیجے جاتے ہیں۔ ترکی اسرائیل کو تعمیراتی سامان بھی بھیجتا ہے، جیسے اسٹیل، سیمنٹ اور ماربل وغیرہ۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سے جڑے سامان جیسے کپڑے، جینس، جوتے اور چمڑے کے پروڈکٹ بھی ترکی سے اسرائیل کو بھیجے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ گاڑیاں اور ان کے پرزے بھی ترکی سے اسرائیل روانہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام معلومات انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، آپ آسانی سے تحقیق کر کے ان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ کوئی چھپی ہوئی یا رہسیمئی بات نہیں، یہ سب کچھ اخبارات میں شائع ہوتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ظاہری طور پر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو پردے کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ممالک کے حکمرانوں کو ہدایت دیں۔ اگر یہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، چاہے تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ضرور ہوگا، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو دوسرے حصے کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اگر احساس نہ ہو تو پھر ایسا شخص مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلم ممالک کے مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔